السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم آپ کو سورہ مزمل کے متعلق بتانے والے ہیں۔ اگر آپ کی شادی کو پچھلے کئی سال گزر چکے ہیں تو سورہ مزمل کا صرف 5 دن یہ عمل کر لیجئے گا۔ زندگی میں 5 مرتبہ 5 دن ریگولر آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ عمل وہ عمل ہے جو آپ 1000 روپے، 2000 روپے، 10,000، 20,000 روپے دے کر کسی عامل کے پاس جائیں، وہ 1-2 تعویذ آپ کو دے دیں اور کچھ گولیاں آپ کو دے دیں، دوائیاں دیسی آپ کو دے دیں، اور اس کے بعد میں آپ سے خوب پیسہ لے لیں، اور پھر بھی آپ سے کہیں کہ آپ 5 دن، 4 دن، 7 دن، 11 دن سورہ مزمل پڑھنا اور ایسے پڑھنا۔ یعنی وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری دوائی ناکام ہو سکتی ہے، ہمارے تعویذات فیل ہو سکتے ہیں، لیکن سورہ مزمل کا جو عمل کرے گا یقیناً وہ فیل نہیں ہو سکتا، اسے اللہ کریم اولاد کی نعمت سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ تو وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ سورہ مزمل کتنا بڑا عمل ہے اور کتنی طاقت بھر ہے۔ آپ سے 5-10 ہزار روپے لے کر وہ جو عمل بتایا کرتے ہیں، آج میں سورہ مزمل کا عمل آپ کو فری میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیں، لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں، ہر ویڈیو میں آج بھی بتا رہا ہوں کہ آپ صدقہ جاریہ کچھ نہ کچھ صدقہ سمجھ کر آپ کسی نہ کسی غریب کی مدد ضرور کر دیا کریں۔ اس وقت میں سردیوں کا موسم ہے، کوئی غریب، کوئی مفلس آپ کو ایسا ملے جس کے پاس اوڑھنے بچھانے کے کپڑے نہ ہوں تو آپ اسے کپڑا دے دیں، یا گرم کوئی کپڑا اس کے پاس نہیں ہے، جیکٹ وغیرہ، جرسی وغیرہ، آپ اسے صدقے کے طور پر لے کر دے دیں۔ وہ جب تک پہنے گا آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، اور ہو سکتا ہے اسی نیکی کی برکت سے اللہ آپ کو صالح اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرما دے۔ ہمارے کئی ہزار روپے بیماریوں میں، پریشانیوں میں اٹھ جایا کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم 10، 50، 100، 1000، 2000 روپے کا صدقہ دینے میں بڑا کترایا کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ تو یہ اولاد نہ ہونا، یہ بھی ایک بلا، ایک پریشانی ہے۔ ہم اس کو صدقہ دے کر ہو سکتا ہے یہ ہم سے ٹل جائے، اللہ کریم ہمیں صالح اولاد جلد سے جلد دے دے۔ تو اس لیے اس کام کو، عمل کو شروع کرنے سے پہلے یہ کام آپ ضرور کر لینا۔ آئیے میں اب آپ کو عمل بتائے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے ساتھیوں میں شیئر کریں، خاص کر جو بے اولاد ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچا دیں۔ بنانے کا ثواب ہمیں مل جائے گا اور نیکی کے کام کو پہنچانے کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا، یعنی آپ بھی نیکی کے کام میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ آئیے عمل آپ سن لیجئے گا۔ آپ نے سورہ مزمل شریف کو نکال لینا ہے اور اس کو دیکھ لینا ہے۔ سورہ مزمل کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، بس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بھی آپ ناپاکی کے ایام سے پاک ہوں، یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہیں، ناپاکی کے ایام سے جب آپ پاک ہوں، آپ نے غسل کر لیا، اس سے اگلے دن سے آپ یہ عمل شروع کر دیں۔ یعنی آپ نے آج غسل کیا ہے تو کل سے آپ یہ عمل شروع کر دیں۔ آپ نے کرنا کیا ہوگا، آج آپ کو ناپاکی کے ایام سے آج آپ پاک ہو گئی ہیں تو آپ نے صبح کو سحری تناول فرما کر کے روزہ رکھنا ہے۔ کوئی سا بھی دن ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سحری تناول فرما لیں، آپ نے پھر روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد میں شام کو آپ نے کہیں سے اگر گائے کا دودھ مل جائے تو گائے کا دودھ منگا لیں، گائے کا دودھ نہ ملے تو آپ بھینس کا دودھ لے لیں، آپ کی مرضی ہے، گائے کا بہتر ہے لیکن بھینس کا بھی ہے، گائے کا نہیں ہے تو آپ وہی لے لیں۔ تو اس دودھ کو اپنے سامنے رکھیں۔ سامنے رکھنے کے بعد میں عصر کے بعد یا ظہر کے بعد اس دودھ پر پڑھائی کریں۔ پڑھنا کیا ہے، آپ پوری بات میری سننا، کبھی آپ پڑھنے کو سنیں اور نکل چلیں، اس میں پورا طریقہ سن لینا، کئے دن کرنا یہ بھی میں نے بتایا، اور میں آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ اس میں سمجھانے والا ہوں، تاکہ بعد میں آپ بار بار کمنٹ کر کے یہ نہ پوچھیں کہ یہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، کئے بار پڑھنا ہے، کیسے کھانا ہے، میں ساری بات اسی میں بتا رہا ہوں، بالکل تسلی کے ساتھ سنیں۔ آپ نے دودھ لے لینا ہے، آدھا کلو، 1 کلو، آپ کی مرضی ہے،
جو بھی آپ ضرورت کے اعتبار سے استعمال کر سکیں۔ آپ نے اس دودھ کو لینے کے بعد میں سب سے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، آپ کو سمجھ آتا ہو، آپ وہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے 5 مرتبہ پڑھا، آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد میں آپ نے 1 مرتبہ اعوذ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں سورہ مزمل شریف کو پڑھ لینا ہے، سورہ مزمل شریف کو۔ اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو درود پاک آپ نے اول میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے اس دودھ پر دم کر دینا ہے۔ اب اس دودھ کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب اس دودھ کا کیا کرنا ہے؟ تو بہتر تو یہ رہے گا کہ آپ اس دودھ کو استعمال کریں۔ ابھی آپ کی مرضی ہے، یا تو اس دودھ کی کھیر بنا لیں جو چاول میں ملا کر بنتی ہے، یا کہ پھر اس کو گرم کر کے یوں ہی ایسے ہی رہنے دیں۔ شام کو شوہر بیوی دونوں اس دودھ سے یا کھیر سے روزہ افطار کریں۔ اس میں شوہر بھی روزہ رکھے، بیوی بھی روزہ رکھے، دونوں روزہ رکھیں، اور شام کو دونوں افطار کریں اس دودھ سے افطار کر لیں۔ مغرب کی نماز کے پڑھیں، اور اس کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد میں شوہر بیوی وظیفہ جوزیت قائم کریں۔ ہر حال میں شوہر بیوی وظیفہ جوزیت قائم کریں، اور اس کے بعد میں غسل کر لیں، اور صبح میں فجر کی نماز پڑھیں، اور سحری تناول کریں اس سے پہلے، اور اگلے دن کا پھر روزہ رکھ لیں۔ شام ہوتے ہوتے پھر اسی طریقے سے دودھ لیں، آدھا کلو یا 1 کلو، آپ کی مرضی ہے کھیر بنا کر استعمال کرنا یا ویسے ہی 1 گلاس پینا ہے، وہ آپ جانیں کس طریقے سے کرنے ہیں آپ کو۔ بہرحال اسے دودھ کو پڑے ہوئے کو دونوں نے آپ نے پینا ہے۔ اگر آپ سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی ہے تو تیسرے کسی بھی انسان سے آپ پڑھوا سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں پڑھنا جانتا ہو۔ شوہر بیوی میں سے جو بھی اچھا پڑھنا جانتا ہو وہی عمل کر سکتا ہے، یا گھر میں کوئی نہیں جانتا ہے تو کسی مدرسے کے طلباء سے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے، کسی سے بھی 1 مرتبہ پڑھوا کر دودھ پر صرف دم کروا لیں، پھونک لگوا لیں، باقی دعا آپ خود کریں۔ اللہ سے ہر نماز کو پڑھ پڑھ کر دعا کریں، اور 5 دن تک روزانہ اسی طریقے سے سورت کو پڑھتے رہیں، دودھ پہ دم کرتے رہیں، کھیر یا دودھ اس کو شام کو پیتے رہیں۔ 5 دن میں 1 دن کم سے کم اپنے شوہر کے ساتھ آپ نے وظیفہ جوزیت قائم کرنا ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے 2 دن 3 دن 4 دن یا 5 دن، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جانیں، لیکن کم سے کم 1 رات آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت ضرور قائم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ 5 دن کریں، اللہ نے چاہا تو ان 5 دن کے اس عمل سے آنے والی ناپاکی آپ کو نہیں ہوگی، اللہ نے چاہا تو وہ ناپاکی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو خوشخبری ملے گی، جس خوشخبری کا انتظار کے لیے آپ پچھلے کافی وقت سے انتظار کر رہے ہیں، کئی سال کئی مہینے آپ نے گزار دیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہی مہینہ آخری مہینہ ہے، انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کی دور ہونے والی ہے، اور اللہ نے چاہا تو گھر میں رحمت نعمت کا اللہ کریم بھیجنے والا ہے۔ وہ نعمت سے نوازے تو رحمت سے نوازے تو بیٹا دے بیٹی دے بارہا دے، ہے نہیں، ساری پریشانی یہ ہے کہ وہ دے، اگر نہیں دے گا تو پریشانی بڑھے گی، اور وہ دے دے گا چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ کئی سارے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، شوہر ہو یا بیوی ایسا نہ کریں، کیونکہ اولاد اللہ کے ہی اختیار میں ہے، نہ شوہر کے نہ بیوی کے۔ تو یہ بالکل بھول جائیں کہ میری آپ کی کوئی رنجش ہے، کمی ہے، نہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا چاہے گا تو دنیا کی تمام نگاہیں دیکھتی رہ جائیں گی، اللہ دے دے گا، ہے نا۔ تو آپ اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ میں بھی دعا گو ہوں، مولا پروردگار میری اس ویڈیو کو جس بھائی نے بہن نے اب تک دیکھا ہے اور اس کو اولاد نہیں ہے، اولاد کے انتظار میں، میرے مولا تو پروردگار تو اسے صاحب اولاد عطا فرما۔ پروردگار آج کا ویڈیو میں جو ہم نے عمل دیا ہے، اس عمل کو جو بھی ہمارے بھائی بہن بے اولاد کریں تو ان کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہماری بہنیں بھائی جو ہم سے دعاؤں کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، میرے مولا ان سب کو صالح اولاد عطا فرما، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔